السلام علیکم۔ ناول جانا تجھے جب جانا بائی نیلم ریاست۔ تو کیا اچھی نہیں لگ رہی ہوں؟ صرف آج اور اس وقت ہی تو نہیں، ہر حال میں پیاری لگتی ہو۔ جگن نے الجھن سے اس کو دیکھا، جو بات تو اس کے ساتھ کر رہا تھا مگر ساری توجہ بیک ویو مرر پہ جمی ہوئی تھی۔ وہ پلٹ کر پیچھے دیکھنے لگی تھی جب تاشفین نے اس کو ٹوک دیا، جگن پیچھے نہیں دیکھنا۔ کیوں؟ پیچھے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے مگر تم پیچھے مت دیکھنا۔ تاشفین کے چہرے پہ ایک دم پھر سنجیدگی چھا گئی تھی۔ تاشفین ہوں؟ کیا کوئی پریشانی والی بات ہے؟ ہاں بھی اور نہیں بھی۔ اس کا کیا مطلب لوں؟ میں یہ سوچ کر تمہیں اپنے ساتھ لایا تھا کہ آج تمہارے والدین سے ملوا کر لاتا ہوں۔ مجھے یقین ہے تم نے ان کو یہاں آنے کے بعد ٹھیک سے کبھی فون بھی نہیں کیا ہے۔ میری یہاں موجودگی کا صرف ڈیڈی کو علم ہے۔ ممی کو اس لیے علم رکھا کہ انہوں نے الماس کو بتا دینا تھا۔ تمہیں الماس سے کیا ڈر ہے؟ ڈر تو کوئی نہیں ہے مگر وہ میرے یہاں آنے کو لے کر بہت شور کرے گی، اس لیے اگر الماس نے تمہیں مجبور کیا کہ مجھے چھوڑ دو تو کیا چھوڑ دو گی؟ ایم شیور الماس مجھے ایسے کسی فیصلے کے لیے فورس نہیں کرے گی، کیونکہ یہ میری زندگی ہے، فیصلہ بھی میرا ہی ہوگا۔ فرض کرو اگر وہ فورس کرتی ہے تو پھر؟ جگن نے تاشفین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں ایسی بھیانک صورتحال کیوں فرض کروں؟ اگر فرض ہی کرنا ہے تو ابن انشا کی طرح فرض کرتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں فرض کرو ہم اہل وفا ہوں، فرض کرو دیوانے ہوں، فرض کرو یہ دونوں باتیں جھوٹی ہوں، افسانے ہوں، فرض کرو یہ جی کی بپتا جی سے جوڑ سنائی ہو، فرض کرو ابھی اور ہو اتنی آدھی ہم نے چھپائی ہو، فرض کرو تمہیں خوش کرنے کے ڈھونڈے ہم نے بہانے ہوں، فرض کرو یہ نین تمہارے سچ مچ کے میں خانے ہوں، فرض کرو ہم اہل وفا ہوں۔ کیا میرا نظم پڑھنا اتنا برا لگا ہے کہ یوں اندھا دھند گاڑی بھگانی شروع کر دی؟ کاش ایسا ہی ہوتا، مگر اس وقت یہ سچ نہیں ہے۔ تم جانتے ہو اس سڑک پہ تم 40 کی سپیڈ سے نہیں جا سکتے، تمہیں جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک طرف جان جانے کا خطرہ ہو اور دوسری جانب چند سو کے جرمانے کا، تو تم کون سی آپشن کا انتخاب کرو گی؟ بے اختیار جگن کے دونوں ہاتھ اس کے منہ پہ گئے۔ او میرے خدایا، کیا کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے؟ میں ہوں نا، تم نے پریشان نہیں ہونا۔ ہائے میرے اللہ، یعنی واقعی ہمارا پیچھا ہو رہا ہے؟ دیکھو جگن، عظیم لوگوں کے نقش قدم کو لوگ فالو کرتے ہیں، اس میں بڑی بات کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ یا یہ پوچھوں کہ کتنی گاڑیاں ہیں؟ تفصیل کو گولی مارو اور میری بات پہ کان دھرو۔ میں ایک رش والی جگہ پہ ٹرن لوں گا، تم نے فوراً گاڑی میں سے نکل کر ہجوم کا حصہ بن جانا ہے۔ کیا تمہارا فون تمہارے پاس ہے؟ تاشفین، میں ہرگز بھی گاڑی سے نہیں نکلوں گی جب تک کہ تم میرے ساتھ نہ ہو۔ جگن، اس وقت جذبات کو سنبھال کر رکھو، عقل کو حاضر کرو۔ وہ لوگ مسلسل ہمارے پیچھے ہی ہیں، موقع دیکھ کر وار کریں گے، اور اس سے پہلے مجھے تمہیں گاڑی سے نکالنا ہے۔ تاشفین، میں ہرگز تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ جگن، ٹرسٹ می ڈارلنگ، آئی نو واٹ آئی ایم ڈوئنگ۔ مجھے انتہائی افسوس ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے، مگر میں کسی طرح بھی تمہیں کوئی نقصان پہنچتا نہیں دیکھ سکتا ہوں، اس لیے میری بات مان کر مجھے دنیا کا امیر ترین شخص بنا دو۔ تاشفین، یہ کوئی وقت ہے ایسے ڈائلاگس مارنے کا؟ یہ اگلا موڑ کاٹتے ہی تم نے جلدی سے گاڑی چھوڑ دینی ہے۔ سر جھکا کر بھیڑ میں نارمل انداز میں چلتی ہی جانا، آگے بوتیکس وغیرہ ہیں، کسی بھی دکان میں بیٹھ کر میری کال کا انتظار کرنا۔ اگر کچھ برا ہو گیا تو پھر؟ تم دعا کرو گی تو کچھ بھی برا نہیں ہوگا۔ 3 منٹ بعد گاڑی روک رہا ہوں۔ جگن گاڑی میں رکھی پانی کی بوتل کے ساتھ چند ٹشو بھگوئے اور اپنی آنکھوں کا میک اپ صاف کر دیا۔ گاڑی روکنے سے پہلے تاشفین نے ہاتھ بڑھا کر اس کو کندھے سے تھام کر اپنے قریب کیا اور کان کے قریب سرگوشی کی۔ آئی لو یو، ناؤ گو۔ جگن بامشکل اپنے آنسوؤں پہ قابو پاتے ہوئے گاڑی سے نکل گئی۔ 1 سیکنڈ کی دیر کیے بغیر تاشفین نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ جگن کا دل اس کے حلق میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ کانپتی ٹانگوں کے جواب دیتی ہمت کے ساتھ وہ بھرپور کوشش کر کے متوازی قدم اٹھاتی جا رہی تھی۔ تاشفین کی گاڑی سے 2 منٹ بعد ہائی سپیڈ سے 2 موٹر سائیکل گزرے تھے، جن کے اوپر 2 لوگ سوار تھے۔ جگن کے آنسو چھلک پڑے۔ کتنے ہی واقعات سننے کو ملتے ہیں، موٹر سائیکل سواروں نے فلاں جگہ پر فلاں شخص کو مار دیا، وہ اکیلا ہے اور یہ 4 لوگ ہیں، ان کے پاس یقیناً اسلحہ ہوگا، اس کے پاس تو نہ جانے کچھ ہے بھی کہ نہیں۔ جگن ایک ریسٹورانٹ میں داخل ہو کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اندر جا کر پہلے تو اپنا چہرہ دھو کر میک اپ اتارا، پھر فارس کا نمبر ملایا۔ آپ کو گھر سے گئے صرف 15 منٹ ہوئے ہیں، اتنی جلدی میری یاد آ گئی؟ فارس، اس کی آواز کی لرزش فارس کا سارا شوق پن ختم کر گئی۔ آپا، سب خیریت تو ہے؟ فارس، تاشفین خطرے میں ہے۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ لوگ اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ آپ لوگ کہاں ہیں؟ تاشفین نے مجھے ادھر مارکیٹ میں اتار دیا ہے۔ کس مارکیٹ میں؟ مجھے تو نہیں علم کہ یہ کون سی مارکیٹ ہے۔ فارس، تاشفین اکیلا ہے۔ اکیلے نہیں ہے آپا، اللہ کی ذات اس کے ساتھ ہے۔ آپ مجھے مارکیٹ کا نام بتائیں، میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ میں نہیں جانتی ہوں، کسی سے پوچھ کر بتائیں پلیز۔
میں ریسٹورانٹ کے واش روم سے کال کر رہی ہوں. نام کیا ہے؟ دیکھ کر بتاتی ہوں. وہ واش روم سے نکلی. ایک طرف دیوار پہ لکھا ملا اسٹیک ہاؤس. ٹھیک، مجھے پتہ ہے یہ کدھر ہے. آپ وہیں رکیں، میں آ رہا ہوں. جگن کونے کی ایک میز پہ بیٹھ گئی. بھیگی ہوئی پلکیں، پریشان چہرہ، مسلسل دروازے پہ لگی نظریں. ویٹر اس کو آرڈر لینے آیا تو صرف ایک پانی کا گلاس منگوایا. جانتی تھی ویٹر اس کو عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، مگر اس وقت اس کو پرواہ تھی تو صرف ایک ہی شخص کی، اور وہ وہی نظروں سے اوجھل تھا، اور وہ اس کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگتی گئی. فارس کو اس نے کھڑکی سے ہی دیکھ لیا تھا. اپنا والیٹ کھول کر اس نے 500 کا نوٹ میز پر رکھا اور باہر نکل آئی. فارس موٹر سائیکل پہ تھا. خود بھی اس نے ہیلمٹ پہن رکھا تھا اور ایک ہیلمٹ جگن کی طرف بڑھایا. ممکن ہے کسی نے آپ کو یہاں رکتے دیکھ لیا ہو، یہ پہن لیں اور جلدی بیٹھیں. نارمل حالات ہوتے تو وہ بحث کرتی کہ اتنے بڑے فراک کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھنا خطرناک ہو سکتا ہے، مگر اس وقت وہ سارا فراک سمیٹ کر گود میں رکھنے کے بعد بیٹھ گئی. میں نے بھائی کے فون پہ پیغام چھوڑ دیا ہے کہ آپ کی طرف سے اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. یہ کیسی نوکری ہے؟ 1 مہینے سے کم عرصے میں یہ تیسرا واقعہ ہو گیا. یہ سب قانون نافذ کرنے والے ملازمین کی زندگی کا حصہ ہے. آپا، آپ ایک بہادر انسان کی بیوی ہیں، ہمت سے کام لیں. مارکیٹ سے نکل آئے مگر فارس نے گھر کی جانب جانے کے بجائے ایک فاسٹ فوڈ شاپ کے سامنے بائک روک دی. یہاں کیوں رکے ہو؟ میں آپ کو اس طرح گھر نہیں لے جا سکتا. یہاں رک کر تشفین کا انتظار کرنا چاہتا ہوں. آپ بھی کافی وغیرہ لیں اور خود کو تھوڑا مضبوط کریں. کرم دات، تم لائن پہ ہی ہو؟ جی سر. کیا وہ لوگ اب بھی پیچھے آ رہے ہیں؟ ہاں، بہت زیادہ فاصلہ رکھ کر آ رہے ہیں. شاید کسی خاموش چوراہے کے منتظر ہیں. تم لوگ پہنچ گئے ہو؟ سر، بس 4 منٹ کی دوری پہ ہیں. میں ان کو اسی طرف لے کر آ رہا ہوں. گولی مارو بھی تو خیال رکھنا، مجھے یہ لوگ زندہ چاہیے ہیں. جی سر. فون اسپیکر پہ لگا اس کی گود میں رکھا تھا. بظاہر وہ پرسکون نظر آ رہا تھا مگر دماغ میں جگن کی فکر چل رہی تھی. وہ جانتا تھا وہ انتہا سے زیادہ ڈر گئی ہوگی، مگر جب اس کو کار سے اترنے کا کہا تب اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ رک کر اس کو تسلی دے سکتا. فون پہ ان کمنگ میسج کے ٹون پہ وہ ایک پل کو متوجہ ہوا. فارس کی جانب سے ملنے والے میسج نے بے چینی ختم کر دی تھی. چہرے پر طمانینت بھری مسکراہٹ دوڑ گئی. تبھی شیشے میں ایک موٹر سائیکل قریب آتا محسوس ہوا. تاشفین کی حسیات پہلے سے ہی ہائی الرٹ پہ تھیں. جیسے ہی موٹر سائیکل مزید قریب آیا، دوسرا بھی منظر میں آ گیا. تاشفین نے نامحسوس انداز میں سپیڈ کم کر دی. موٹر سائیکل والے جو سپیڈ پکڑ رہے تھے وہ آگے نکل گئے. یہ بلی چوہے کا کھیل ختم ہونے لگا تھا. تاشفین کے وجود میں سنسنی دوڑ گئی. ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پہ تھا، دوسرا گود میں رکھے لاک پہ جس کا سیفٹی کیچ پہلے سے ہٹا ہوا تھا. اب تو بس اٹھانا تھا اور نشانہ باندھنا تھا، اور یہاں غلطی کی گنجائش بالکل نہیں تھی. غلطی ہوئی نہیں اور جان گئی نہیں. گیئر بدلنے کے بعد اس نے سپیڈ ایک دفعہ پھر بڑھا دی. منزل پہ پہنچ گئے تھے. دوسری پارٹی کو بھی شاید اسی مقام کا انتظار تھا کہ چادروں کی بکلوں سے کلاشن کوفر اور موزر برآمد ہوئی تھے. چند سیکنڈ کی گیم ہوئی تھی اور فضا گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج گئی. سڑک کا وہ خالی حصہ شیل سے کالا ہو گیا تھا. تشفین جس گاڑی میں موجود تھا وہ چلتی ہوئی جا کر پول سے ٹکرا گئی تھی. اس کے اوپر گولیوں کے ان گنت نشان نظر آ رہے تھے. شدید فائرنگ کے بعد اب جیسے موت کی خاموشی کا راج ہو گیا تھا، جس میں صرف گاڑی کا انجن سسکیاں لیتا سنائی دے رہا تھا. رات کا اندھیرا جس میں خاموشی ناچتی ہے، وحشت رقص کرتی ہے. موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھے سوار اب نیچے اتر کر گاڑی کو نشانے پہ رکھے ہوئے تھے، جبکہ ان کے ڈرائیور سواری پہ موجود رہ کر ہی اپنا کام کر گئے تھے. اس وقت چاروں کے چاروں ایک وقت میں گاڑی کی جانب بڑھے تھے اپنے کارنامے کا انجام دیکھنے کے لیے. بڑی دیر سے ہمارے ساتھ لکن مٹی کا کھیل کھیل رہا تھا. نذیر حسین یوں ہی اس کو ہوا بنائے ہوئے تھا. یہ اس بھی ہوشیار تو نہیں، ہاں ایک نمبر کا احمق ضرور ثابت ہوا ہے. پنگے لیتا ہے بڑے لوگوں کے ساتھ اور سیکیورٹی کے بغیر ایسے گھوم رہا ہے جیسے خالہ کے ولیمے پہ آیا ہو. دوسرا آدمی اپنے پان والے دانتوں کو دکھاتے ہوئے کہکا مار کر بولا. یہ میری زندگی کا سب سے آسان قتل ثابت ہوا ہے. تیسرے نے پوچھا. اب ہم جا کیوں نہیں رہے؟ نکلو اس سے پہلے کہ پولیس آئے. باقی تینوں کہکے مارتے ہوئے بولے. پولیس تو یہ مری پڑی ہے ہمارے سامنے، اور باس نے کہا تھا جب تک ہم اپنی آنکھوں سے لاش دیکھ کر اس کی رکی ہوئی سانسوں کی تصدیق نہ کر لیں واپس نہ آئیں. یار میں نہیں دیکھنا چاہتا. یقیناً اتنی گولیوں کے بعد ایس پی کی لاش کے بھی پرخچے اڑ گئے ہونے ہیں. گاڑی کی حالت دیکھ کر ہی اندازہ لگا لو کوئی کسر کہاں بچی ہے. میں لاش دیکھ لوں تو 2 دن نیند نہیں آتی. اوئے تجھے اس کام میں ڈال کس نے دیا؟ اگر تو اتنے چھوٹے دل کا ہے تو گھر بیٹھ کر چائے پانی تیار کیا کر. مجھے بندہ مارتے ہوئے کوئی ڈر نہیں لگتا، بس مردے دیکھے نہیں جاتے، قبر یاد آ جاتی ہے. ابے جا تو اڈا کھلاڑی، چل کھول دروازہ اور فون میں
ایس پی کی تصویریں اتار تاکہ ہم نکلیں یہاں سے۔ چاروں نے ہتھیاروں کے ٹریگرز سے ہاتھ ہٹائے ہوئے تھے۔ دونوں نے آگے بڑھ کر ایک طرف سے دروازے کھولے۔ ڈرائیونگ سیٹ خالی تھی۔ گاڑی کے نیچے سے ایک آگ کا شعلہ اٹھا تھا جو سب سے آگے والے کے سر میں سوراخ کرتا غائب ہو گیا۔ اگلے سیکنڈ ایک اور شعلہ پچھلے کے دل کو پھاڑ گیا۔ ایک کے پاؤں پہ نشانہ لگا، وہ وہیں لنگڑاتا ہوا دورہ ہو گیا۔ چوتھے نے اتنی دیر میں فائر کھول دیا، مگر پیچھے سے آ پہنچنے والی گاڑی سے بلند ہونے والے موزر کا کارگر فائر اس کو بھی گرا گیا۔ اس کو ٹریگر دبانے والے ہاتھ اور ٹانگوں پہ گولیاں ماری گئی تھیں۔ تاشفین نے اپنے ماتحتوں کو گورا۔ تم لوگوں کے 4 منٹ پورے 5.5 منٹ ثابت ہوئے ہیں۔ اگر میں بر وقت گاڑی سے نہیں کودتا تو آج کام ہو گیا ہوا تھا۔ جلد از جلد یہ جگہ صاف کرو، ان کو لے جاؤ، جو بچ گئے ہیں ان کا علاج کرواؤ اور جو ختم ہو گئے ہیں ان کا سارا ریکارڈ نکالو۔ آیا یہ پہلے سے اس کام میں ہے یا آج پہلی واردات تھی؟ جی سر۔ سر، آپ کے بازو سے خون نکل رہا ہے۔ آپ کی جیکٹ کی آستین ساری خون سے بھر گئی ہے۔ تاشفین نے اپنے سیدھے کندھے پہ ایک نظر ڈالی جہاں سے اٹھنے والا درد اس کو بے حال کر رہا تھا، مگر اس نے سب کچھ نظر انداز کرتے ہوئے سڑک پہ گرے آدمیوں کے لیڈر کے قریب جھک کر اس کو سیدھا کیا، جو پسینے میں شرابور تھا اور لمبی لمبی سانس لے رہا تھا۔ ایس پی ہوں، کوئی مذاق نہیں ہوں۔ لوگوں کو تحفظ دینے والوں میں میرا نام آتا ہے، اس لیے مجھے 6 گاڑیاں اور 12 اسلحہ برادر لے کر گھومنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ تو میں سن چکا ہوں کہ تمہیں بشارت حسین کے بھائی نذیر حسین نے بھیجا ہے۔ تمہاری زندگی بخش دینے کی وجہ بھی یہی ہے کہ تم عدالت کے سامنے بتاؤ گے کہ تمہیں یہاں کس نے اور کیوں بھیجا تھا، اور تمہارے ہڈی پھینکنے والے سے میں خود بات کر لوں گا۔ اس نے تلاشی لے کر اس آدمی کی جیب سے فون برآمد کیا جس کی اسکرین پر ڈائل لسٹ میں جو نمبر موجود تھا وہی ملایا۔ دوسری جانب چھوٹتے ہی پوچھا گیا، کیا کام ہو گیا ہے؟ مجھے اس کی ڈیڈ باڈی کی تصویریں چاہیے ہیں تاکہ میں پریس میں دے سکوں کہ اپنے ساتھ الجھنے والوں کا ہم کیا حال کرتے ہیں۔ اس کے لیے تمہیں بہت لمبا انتظار کرنا پڑے گا نذیر حسین۔ فی الحال تو میں تمہارے بندوں کے بیان کے ساتھ ان کی تصویریں کل کے ہر اخبار اور آج کے ہر چلتے ٹی وی چینل میں دینے والا ہوں۔ نذیر حسین، خبریں دیکھنا مت بھولنا۔ تو تم بچ گئے ہو؟ جی الحمدللہ، سنا تو ہوگا ہی۔ اپنی ایک کہاوت ہے کہ ودی نو ستِ خیرہ، میرے بھی کوئی کچھ کیسے بگاڑ سکتا ہے جب مجھے بچانے والی ذات میرے رب کی ہے۔ تم جانتے نہیں ہو تاشفین اسرار کہ تم نے اپنی موت کو ماں کہہ لیا ہے۔ میں تب تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا جب تک تمہارا غرور نہ توڑ دوں۔ میرے بھائی کو ملنے والی ایک ایک تکلیف کا بدلہ میں تم سے لوں گا۔ بہت جلد تمہیں علم ہو جائے گا بھائی کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ تاشفین کا دماغ سیدھا حارث کی طرف گیا تھا جس کی طرف سے ابھی تک کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ تمہاری دھمکیوں سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے تم اس وقت کس قدر تکلیف میں ہو۔ حوصلہ رکھنا، اگلی پیشی پہ بشارت حسین کو سزائے موت نہ بھی ہوئی تو عمر قید تو ہو کر رہے گی، تیار رہنا۔ اس نے لائن کاٹ کر فون اپنے ماتحت کے جانب اچھال دیا، ساتھ ہی حکم دیا، مجھے گاڑی چاہیے۔ اپنا فون نکال کر فارس کا نمبر ملایا۔ کہاں ہو؟ کیا جگن بھی ساتھ ہے؟ سنو، اس کو لے کر گھر چلے جاؤ، مجھے ابھی ضروری کام ہے۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، گھر پہنچ کر مجھے اطلاع کر دینا۔ السلام علیکم۔ سر آئیے، گاڑی تیار ہے۔ وہ سر کو ہلکا سا خم کر کے جواب دیتا گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ ناظرین، ابھی ہمارے پاس خبر آ رہی ہے کہ ایک دفعہ پھر پولیس کے ساتھ ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ہم حکام کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس واقعے کی تفصیل سے آگاہی حاصل کر کے آپ تک پہنچا جا سکے۔ ابھی ہم اپنے نمائندے کو آن کال لے رہے ہیں جو اس وقت جائے وقوع پر پہنچنے کی کوشش میں ہے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں فرید کہ اب تک آپ اپنے وسائل سے کیا جان پائے ہیں، اصل واقعہ کیا ہوا ہے؟ السلام علیکم فائزہ، ابھی مجھے علم ہوا ہے کہ ایس پی تاشفین اسرار کی گاڑی پہ 4 موٹر سائیکل سواروں نے حملہ کیا ہے، مگر معجزاتی طور پر ایک دفعہ پھر ایس پی تاشفین اسرار بال بچ گئے ہیں۔ ان کو بازو میں گولی لگی ہے اور ہلکی پھلکی چوٹیں ضرور آئی ہیں، مگر وہ اس وقت بالکل محفوظ ہیں۔ البتہ 2 حملہ آور موقع پہ ہی جاں بحق ہو گئے ہیں اور باقی 2 کی حالت بھی خطرے میں ہے، جن کو پولیس کی حراست میں نامعلوم جگہ پہ منتقل کیا گیا ہے جہاں ان کا علاج کیا جائے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد پولیس کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا جائے گا جس میں حملہ آوروں کے بارے میں معلومات فراہم کی جائے گی۔ پر فائزہ، ہم بھی یہ جب بات تو جانتے ہیں کہ پولیس کے ساتھ ایسے حملوں کا سلسلہ بشارت حسین کے ڈیرے پہ چھاپے والے واقعے کے بعد سے شروع ہوا ہے۔ تاہم پہلے جب ان کی گاڑی کو راکٹ کا نشانہ بنایا گیا، ہمارے بہت سے صحافی دوستوں نے یہی کہا کہ یہ حادثہ اتفاق کے طور پر پیش آیا ہے
تاشفین اسرار کو جان بوجھ کر ٹارگٹ نہیں کیا گیا تھا، مگر آج کے اس حادثے نے یہ بات بھی ثابت کر دی ہے کہ پہلا حملہ بھی اس حملے کی طرح ٹارگیٹڈ تھا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ ایس پی تاشفین کے پاس ہی شاہ رخ کا قتل کیس ہے، جس میں انہوں نے بشارت حسین کو ناقابل ضمانت وارنٹ پر گرفتار کیا تھا۔ ہمارے ملک کی تاریخ میں ایسا کام پہلے شاید ہی ہوا ہو جہاں اتنے بڑے بزنس مین کو دن دہاڑے قتل کے کیس میں گرفتار کیا گیا۔ میڈیا پہ شاہ رخ حسین کے والدین کی جانب سے بیان جاری ہوا ہے، جس میں انہوں نے پولیس کا شکریہ ادا کیا تھا کہ جنہوں نے اتنے عرصے بعد یہ کیس درج کرتے ہوئے کارروائی کی، مگر دوسری جانب بشارت حسین کی گرفتاری کے بعد سے پولیس کی ایک چوکی پہ پیٹرول بم پھینکا گیا تھا، جس میں 2 اہلکار شدید زخمی ہوئے تھے۔ البتہ ابھی تک کوئی جانی نقصان سامنے نہیں آیا، مگر عام آدمی کے ذہن میں بہت سے سوال جنم لیتے ہیں کہ کیا ہمارے ملک میں طاقتور کو اس کے کیے کی سزا دینا اس قدر دشوار ہے؟ عام طور پر پولیس کے بارے میں عوام کے درمیان یہی تاثر پایا جاتا ہے کہ پولیس کمزور کے بجائے طاقتور کا ساتھ دیتی ہے، پر فائزہ ہمارے کچھ افسران نے عوام کا اس محکمے پر اعتماد پھر سے بحال کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان افسران میں تاشفین اسرار کا نام سر فہرست پایا جاتا ہے، اور ان کے علاوہ ان کے بہت سے ماتحت افسران بھی اپنی نئی قیادت میں بہت سے کیسز کو پوری ایمانداری سے نپٹا رہے ہیں۔ ایک اور بات جو ہمیں معلوم ہوئی ہے کہ اگر آپ کی لیڈرشپ ایماندار دیانتدار ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے نیچے کام کرنے والا عملہ اپنی لائن سیدھی نہ رکھے۔ جی فرید، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کا تفصیلی معلومات سے آگاہ کرنے کا بہت شکریہ۔ ابھی چونکہ ہمارے پاس اس گاڑی کی فوٹیج آ گئی ہے جس میں ایس پی تاشفین سوار تھے جب ان پہ حملہ کیا گیا۔ ناظرین، گاڑی کی جو حالت ہوئی ہے آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یقیناً اس کو دیکھ کر یہی معلوم ہو رہا ہے کہ ایس پی صاحب کا زندہ بچ جانا واقعی کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے جڑ کر بیٹھی بلقیس بانو نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے اپنی بیٹی کے شوہر کو مخاطب کیا۔ میں نہیں چاہتی ہوں کہ جس طرح میں نے اپنا شاہ کھویا ہے اس طرح تاشفین کے گھر والے اس کو کھوئیں۔ ہمیں اتنی عزیز، چلو کیس واپس لے لیتے ہیں۔ دیکھو تو ظالموں نے گولیاں مار مار کر گاڑی کا بیرونی فریم ہی اڑا دیا۔ میرا تو یہی سوچ کر دل ڈوبے جا رہا ہے، اگر خدا نہ خواستہ میرا بچہ اس میں موجود ہوتا تو پھر کیا ہوتا۔ جذباتی باتیں مت کرو بلقیس، تم اس کے لیے دعا کرو۔ اس نے وقت کے فرعونوں سے ٹکر لی ہے۔ اس وقت ہم نے کیس واپس لیا تو ہم اس کے کیے کرائے پر پانی پھیر دیں گے، اب چاہے ہمیں انصاف ملے یا نہ ملے۔ ہر حال میں تاشفین بیٹے کا ساتھ ضرور دوں گا۔ اب پیچھے ہٹنا مردانگی نہیں ہے۔ اوکھلی میں سر دے لیا ہے تو سر پہ برستے موسلوں سے ڈرنا کیسا؟ انم، کیا تاشفین کے بیوی بچے بھی ہیں؟ انم جو پوری طرح ٹی وی میں غرق تھی ماں کے سوال پہ چوکی۔ امی جی، مجھے علم نہیں ہے۔ دیکھو، وہ 2 دفعہ مجھ سے ملنے آیا اور میں نے اس کی ذات کے بارے میں کوئی سوال ہی نہیں کیا۔ اب کی دفعہ جب آئیں گے تو پوچھ لیجئے گا۔ تم ایسا کرو، اس کو فون کرو، کل رات کا کھانا وہ ہمارے ساتھ کھائے، پھر میں اس کے بارے میں اس سے سارے سوال پوچھ لوں گی۔ ابھی فون ملاؤ، میری بات کراؤ تاشفین کے ساتھ۔ امی، اس وقت کال کرنا مناسب نہیں لگ رہا، دیکھیں نا ابھی خبروں کے مطابق وہ اس قدر کٹھن حالات سے گزر رہے ہیں۔ کل بات کروا دوں گی، صرف 2 منٹ بات کروں گی، اس کا زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ تم فون دو، میں خود کال ملا لیتی ہوں۔ انم نے بے بسی سے باپ کی جانب دیکھا، جنہوں نے سر کے اشارے سے اجازت دے دی۔ انم نے کال ملا دی۔ چوتھی بیل پہ کافی شور کے درمیان تاشفین کی آواز سنائی دی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تاشفین بھائی، انم بات کر رہی ہوں۔ جی، میں نمبر پہچان گیا تھا، کیا یہ سب خیریت ہے؟ جی سب خیریت ہے۔ اس وقت تو ہم لوگوں کو آپ کی خیریت کی فکر ہو رہی تھی، اس لیے کال کی ہے۔ آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتی ہوں، اس لیے لیں امی سے بات کریں۔ جی ضرور۔ تاشفین بیٹے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ آپ کی دعا ہے، میں ایک دم فرسٹ کلاس ہوں۔ خبروں والے تو آپ کو علم ہے کیسا مسالہ لگا کر بات بتاتے ہیں۔ ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں بیٹا۔ میں چاہ رہی تھی تم کسی دن رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ۔ کیا تمہاری شادی ہوئی ہے؟ وہ مسکرایا۔ جی، شادی شدہ ہوں۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، اپنی بیوی کو ضرور ساتھ لانا، مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ جی، ایک دفعہ کیس کا فیصلہ آ جائے پھر انشاءاللہ آپ کی یہ خواہش پوری کر دوں گا، مگر تب تک میں آپ سے ملنے ملانے سے گریز برت رہا ہوں۔ گھر پہ جو جوان بہن ہے، میں نہیں چاہتا کہ کسی قسم کا کوئی اسکینڈل بنا کر مخالف پارٹی ہمارے کیس پہ حملہ کریں، کیونکہ وہ اس وقت ہر طرح سے آپ کو ڈھونڈنے نکالنے کی کوششوں میں ہوں گے تاکہ آپ کو نقصان پہنچا کر کیس ختم کروانے کے لیے پریشرائز کر سکیں، مگر انشاءاللہ ان کے ناپاک عزائم کبھی نہیں پورے ہوں گے۔ چلو بیٹا، جیسے تم کہو، اللہ تمہیں کامیابی دے۔ تم نے ہم مجبور والدین پہ بہت بڑا احسان کیا ہے، نہ جانے کتنے عرصے کے بعد ہماری بیٹی ہمارے ساتھ رہ رہی ہے۔ یہ سب تم اور تمہاری ٹیم کی وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے۔ ماں جی، اللہ کا وعدہ ہے، مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔
آپ بس دعا میں یاد رکھیے گا، کل بڑا اہم دن ہے انشاءاللہ۔ بیٹے یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے، میں تو پل پل تمہاری کامیابی کی دعائیں مانگتی ہوں۔ ابھی میرے فون میں ایک کال آ رہی ہے، آپ سے پھر بات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم۔ نہیں ابو سو گئے ہیں؟ میں نے ان کو نہیں بتایا ہے، پپو بی بی سی آیا تھا مگر میں نے اس کو منع کر دیا کہ ابو کو مت بتائے کیونکہ تشوین بھائی کی کال آ گئی تھی، کہہ رہے تھے ڈاکٹر سے بینڈیج وغیرہ کروا لی ہے، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ حسیب کی بات پر فارس نے جواب دیتے ہوئے کہا، یار پریشانی والی بات تو ہے، آئے دن اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے، میرا دل ڈرتا ہے جب یہ گھر سے نکلتا ہے، میں 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر دور سے ہی اس پر پھونک دیتا ہوں، اوپر سے پہلوان اتنا ہے کہ سیکیورٹی گارڈز بھی نہیں رکھتا۔ تم آپا کو لے کر گھر آؤ، اتنی دشمنیاں بنی ہوئی ہیں، اس طرح باہر رہنا ٹھیک نہیں ہے، میری غلطی ہے، میں نے سوچا وہ اتنا گھبرائی ہوئی ہیں، ذرا سنبھل جائیں تب گھر جائیں گے، پر اب وہ میری بات ہی نہیں سن رہی ہیں۔ تم بھائی کو کال کرو، چلو میں کوشش کرتا ہوں، تم عباس کو سلا دو، بائے۔ حسیب کی کال بند کرتا وہ جگن کی طرف آیا، آپا؟ فارس نے ایک دفعہ پھر ریسٹ واچ پہ نگاہ ڈالی جہاں 12:30 ہو رہے تھے، جگن کو دیکھنے لگا جو بت بنی بیٹھی بس فاسٹ فوڈ شاپ پہ لگے ٹیلی ویژن کی تاریک پڑی اسکرین کو دیکھے جا رہی تھی۔